میرے عارف پیا میرے عارف پیا میرے عارف پیا میرے عارف پیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار قطب المشائخ اور سرکار شمس المشائخ کے کارہائے نمایاں از رشحات قلم مولانا الحاج علوی مسلیار المعروف نوازی شاہ ظہوری نوری، جنرل سیکریٹری سلسلے نوریہ کیرلا، بحمد اللہ تعالی و بفضل حبیبہ العالی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نور المشائخ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے خلف اکبر و سچے جانشین سرکار قطب المشائخ سید محمد عارف الدین جیلانی المعروف نور اللہ شاہ نوری رضی اللہ عنہ سجاد نشین بارگاہ عالیہ نوریہ نے تصوف و روحانیت کی دنیا میں قابل رشک کارہائے نمایاں انجام دیے. سرکار قطب المشائخ کے دست حق پرست پر ہزاروں گمگشتگان راہ حق نے بیعت کر کے اس راہ سلوک میں داخل ہو کر توحید ربانی کا جھلکتا جام پیا. حیدرآباد تلنگانہ کے علاوہ کیرلا، کرناٹک، تمل ناڈو، مہاراشٹرا، گجرات اور دیگر ہندوستانی ریاستوں میں اس عظیم روحانی سلسلے کے خانقاہیں و تعلیمی ادارے اور مجالس ذکر و حلقہ خلق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے. ہندوستان کے باہر خلیجی ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، مملکت سعودی، بحرین و دیگر عربی ممالک اور ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا میں ہزاروں مسلمان اس سلسلے سے وابستہ ہیں. ان مریدین کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سرکار نور المشائخ اور سرکار قطب المشائخ کے خلفاء بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. میرے عارف پیا میرے عارف پیا. قطب المشائخ کی دعوتی سرگرمیاں. سرکار قطب المشائخ کا خطابی انداز کافی نرالا و اچھوتا تھا. جس وقت آپ خطاب کرتے ایسا لگتا کہ منبر نور پر سرکار غوث اعظم کا فیضان بول رہا ہے. آپ کے خطاب کو لوگ ہمتن گوش ہو کر سنتے اور اس پر عمل کرتے. آپ کے خطاب میں نہ زبان کی منہ شگافیاں رہتی، نہ معنوی پیچیدگیاں، جچے تلے اور متوازن الفاظ کے ذریعے آپ اسلام کے آفاقی حسن اور نغمے توحید کا جام پلاتے تھے. اس روحانی و عرفانی خطاب سے لوگوں کے ایمان میں بالیدگی اور درس توحید میں تازگی پیدا ہو جاتی تھی. آپ کے خطاب میں جہاں درس توحید رہتا وہیں خشیت الہی اور توکل علی اللہ کا نغمہ بھی موجزن رہتا تھا. عوامی تقریروں میں آپ شریعت مطہرہ کو ترجیح دیتے ہوئے عملی زندگی کو سنوارنے کی تلقین کرتے. اس کے ساتھ مغربی تہذیب کا رد بلیغ کرتے ہوئے اسلامی طرز زندگی کو اپنانے کی مکمل تاکید کرتے تھے. جس زمانے میں ٹی وی کی وبا عام ہوئی اس وقت اس مرد خلندر نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو کر ننگے ناچ اور عرانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عوام الناس کو اس فتنے کے انجام بدعاقبت کے بارے آشنا کرایا. سود بازاری اتنی عام ہو چکی تھی کہ ہر کوئی گھر کی تعمیر اور گاڑی کا بہانہ بنا کر بینک کے سودی لین دین کو درست اور روا سمجھتا تھا. اس کے خلاف آپ نے علی الاعلان محاذ-آرائی کی. یہ وہ زمانہ تھا جب ظاہری علماء اپنی زبانوں پر چپی سادھے ہوئے تھے. سودی لین دین کے خلاف آپ کے خطابات کی برکت کہیے کہ کئی لوگ اس کار بد سے توبہ کر کے حرام سے بچ گئے. شریعت مطہرہ کی پابندی انسان کو تلوار سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے. اسلام میں جابر حکمران کی چاپلوسی اور جی حضوری درست نہیں سمجھا جاتا ہے. سرکار قطب المشائخ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخ ساز واقعہ سناتے جس میں آپ نے اپنے فرزند کو زنا کی تہمت پر سزا جاری کی تھی، اس وقت لوگ حیران و سکتے میں پڑ جاتے تھے. حسد، جلن، بغض، کینہ، غرور، گھمنڈ اور دنیا پرستی جیسے امراض قلب کے بارے میں
آپ کی قیمتی نصیحتیں لوگوں کے دل میں گھر کر جاتی تھی۔ عموماً ہم جو خطابات سنتے ہیں وہ سب ہماری عملی و ظاہری زندگی سے متعلق ہوتی ہے۔ ان تقریروں کو مؤثر بنانے کے لیے مقررین چند من گھڑت قصے جوڑ دیتے ہیں، جس سے تقریریں مؤثر اور دلکش تو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن باطنی اثر و رسوخ سے خالی رہتی ہے۔ گویا یہ قصے سالن میں مرچ مسالے کا کام کرتی ہے۔ اگر وہی تنظیمی اسٹیج ہو تو اس میں اکثر مقررین خود ستائی اور دوسروں کے عیب جوئی میں مصروف رہتے ہیں۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے خلاف اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہر کوئی لب کشائی کرنے کو تیار ہے۔ اپنی عیب پوشی کر کے دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہر ایک کی دیرینہ عادت بن چکی ہے۔ سماج کے اندر جو برائیاں پیدا ہوئی ہے اس کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی تھی۔ ایسے نازک صورتحال میں شیخنا نے وقت کے نبض پر ہاتھ رکھ کر امت مسلمہ کی بیماری کی تشخیص کر کے علاج کیا۔ آپ کے نورانی خطابات سن کر لوگ خود احتسابی کے لیے تیار ہوئے اور اپنی اصلاح کرنے لگے۔ جن کو اپنی اصلاح کی فکر ہوئی وہ سب بلا تاخیر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے داخل سلسلہ ہو گئے۔ سرکار شیخنا سید محمد عارف الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلی مرتبہ سن 1955 عیسوی میں تلاشیری میں منعقد آل انڈیا تصوف کانفرنس کے ذریعے اہل کیرلا کو نایاب نورانی خطاب سننے کا موقع ملا۔ سن 1955 سے 2020 تک آپ نے کیرلا کے مختلف علاقوں میں خطاب کیے۔ آپ کے نورانی خطابات سننے کے لیے لوگوں کا جم غفیر ٹھاٹے مارتا سمندر کی طرح جمع ہوتا تھا۔ ان سامعین میں آپ کے مخالفین و معاندین بھی بڑے دل جمعی کے ساتھ آپ کے خطابات سنتے تھے۔ 60 سالہ ان خطابات میں کبھی کسی نے آپ کے خلاف کچھ بھی بولنے یا لکھنے کی ہمت و جرأت نہ کی۔ یہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے خطابات سن کر مریدین و غیر مریدین بھی روحانیت حاصل کر کے بڑی دل سوزی کے ساتھ لوٹتے تھے۔ آپ کے عرفانی خطابات سے عالم و غیر عالم، پڑھا لکھا و ان پڑھ اپنے اپنے معیار کے مطابق علم کا وافر حصہ حاصل کرتے تھے۔ یہ آپ کے خطاب کا امتیازی شان تھا۔ آپ کی تقریر سننے کے بعد کوئی فرد درمیان میں اٹھ کر نہیں جاتا تھا، بلکہ ختم ہونے کے بعد ہی جاتا تھا۔ خلیجی ممالک میں آپ کے ذریعے بڑا روحانی انقلاب پیدا ہوا۔ جہاں بھی جاتے بڑے بڑے تعلیم یافتہ آپ کے دامن کرم سے وابستگی کو اپنی معراج سمجھ کر دست حق پرست پر بیعت ہو کر داخل سلسلہ ہو جاتے تھے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض، جدہ و دیگر علاقوں میں کئی عرب باشندے آپ کے مرید ہیں۔ ان علاقوں میں تعلیمی و ذکری حلقے بھی پابندی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا میں بھی ہزاروں مریدین و متوسلین ہیں۔ وہاں بھی بلا ناغہ تعلیمی حلقہ اور ذکری مجالس منعقد کیے جاتے ہیں۔ سال میں 2 یا 3 مرتبہ آپ بنفس نفیس مریدین کی روحی تربیت کی خاطر ان ممالک کا سفر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہزاروں گمگشتگان راہ حق کو اس مرد خلندر نے اپنے نورانی خطابات کے ذریعے راہ حق پر لگا دیا۔ میرے عارف پیا، میرے عارف پیا، میرے آپ کی تعمیراتی خدمات۔ آپ 6 جہت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی دور اندیشی کا نتیجہ کہیے گوناگو پرشکوہ عمارتوں کی تعمیر نے نوری مسکن میں ایک کرشمہ ساز انقلاب پیدا کر دیا۔ کل تک جو ویران اور پھتریلی علاقہ تھا آج وہ گھنی مردم خیز آبادی میں تبدیل ہو گئی۔ سرکار خطب المشائخ نے سرکار نور المشائخ کے روضے نوریہ کی تعمیر سے اپنی تعمیراتی خدمات کا آغاز کیا۔ سرکار نور المشائخ کے وفات کے بعد تدفین کے معاملے کو لے کر
کافی بحثیں ہوئی، بالآخر آپ نے اپنی دور بینی و دور اندیشی سے جہاں اب آپ کی درگاہ واقع ہے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی اور سرکار نور المشائخ کو آسودہ خاک کیا گیا۔ اس وقت آپ کے اس فیصلے سے کئی لوگوں کو نا اتفاقیہ پیدا ہوئی، لیکن پھر گردش ایام نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کا فیصلہ ہی درست اور ثواب دید تھا۔ اس ویران سنگلاخ زمین کو آپ نے مختلف خوشنما عمارتوں سے نور برستا آبادی میں تبدیل کر دیا۔ درگاہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ نے مسجد العارف کی تعمیر کا آغاز کیا اور وہ بھی بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل جا پہنچی۔ مسجد کے تعمیر کے دوران کئی لوگوں کو اعتراض تھا کہ خانقاہ سے متصل جب مسجد نوری ہے تو پھر اس وسیع و عریض مسجد کی کیا ضرورت؟ اب ان لوگوں کو اس اعتراض کا جواب مل گیا کہ مختلف مواقع پر درگاہ شریف اور متصل مسجد العارف مریدین و متوسلین سے بھری رہتی ہے۔ درگاہ شریف کے مغربی حصے میں جو سنگلاخ پہاڑی زمین ہے جسے ہم جبل العارف کہتے ہیں، وہ زمین سرکار نے اپنے صرف خاص سے خریدی تھی۔ اس چٹیل میدان جو چٹانوں اور جنگلی درختوں سے بھرا ہوا تھا اور نشیب و فراز سے گھرا ہوا تھا، پھر وہی آپ نے بڑی محنت و کاوش سے خانقاہ عارفیہ کی تعمیر کی۔ پھر چٹانوں کو توڑ تاڑ کر آپ نے اس سنگلاخ زمین پر ایک علمی گلشن بنام جامعہ عارفیہ نوریہ تعمیر کیا۔ جامعہ کی تعمیر کے بعد آپ کا تعمیراتی سفر جاری رہا اور یوں العارف جنرل ہاسپٹل اور یونانی ریسرچ سینٹر قائم ہوا۔ پھر دونوں طرف ایک مضبوط روڈ کی تعمیر اور حصار بندی سے جبل العارف ایک حسین اور دلکش روحانی مرکز بن گیا۔ ان ساری تعمیرات میں آپ نے اپنا صرف خاص خرچ کیا۔ مزید برآں یہ کہ ان تمام تعمیرات کے انجینئر اور آرکیٹیکٹ بنفس نفیس آپ ہی تھے۔ بڑے بڑے تعلیم یافتہ انجینئر بھی آپ کے ان کارہائے نمایاں دیکھ کر حیران و ششدر ہیں۔ اتنے بڑے تعمیراتی کاموں کا آغاز آپ نے توکل علی اللہ کے بنا پر کیا۔ جب جب فنڈ کی ضرورت پیش آتی، خزانے غیب سے آپ کی ضرورت پوری کی جاتی تھی اور وہ فنڈ آپ کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ سیمنٹ و ریت اور مزدوروں کی تنخواہیں دینے کے لیے جب پیسے نہیں رہتا تھا، اس وقت بھی اپنے خالق پر مکمل بھروسہ کر کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی تلقین کرتے اور اس مضبوط بھروسے کی بدولت غیبی امداد وقتاً فوقتاً جامعہ کے اساتذہ اور طلباء ملاحظہ کرتے تھے۔ سلسلے نوریہ کی ترقیاتی و تعمیراتی منصوبے سرزمین حیدرآباد میں مکمل ہونے کے بعد حضور خطب المشائخ نے سرزمین کیرلا میں سلسلے نوریہ عارفیہ کی خانقاہوں کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا۔ پرندل مننا مرکزی خانقاہ کو نئی طرز پر آپ کی سرپرستی و نگرانی میں تعمیر کیا گیا۔ کروار کنڈ، آلپویا، کنڈوٹی، ایراٹوپیٹا، تانور، کوٹائی، ویناڈ، میمپاڈی، پونانی، کالیکٹ، کیشیری، چاوکاڑ، بلالی آباد، کاڑامبویا، نوری آباد، ان سارے مذکورہ علاقوں میں نئی طرز تعمیر اور تمام جدید سہولیات کے ساتھ آپ کی سربراہی میں خانقاہیں قائم ہوئی۔ کٹیپورم، پارپورم، ایلنگوڑم اور چاوکاڑ، بلالی آباد میں جو نئے درگاہ تعمیر ہوئے وہ بھی آپ ہی کی نگرانی اور اشارے پر تعمیر کیے گئے۔ میرے عارف پیا، میرے عارف پیا، میرے عارف پیا، میرے خیر خواہی کے عملی نمونے۔ ہندوستان کے مختلف خطوں سے آنے والے طلباء اور مریدین کے لیے آپ نے خانقاہ عارفیہ میں طعام و قیام کا انتظام و انصرام کیا۔ اتنا ہی نہیں، ربیع الاول اور ربیع الثانی اور رمضان کے چلے میں آنے والے مریدین کے لیے کھانے کے انتظامات کی خاطر گودام میں چاول اور دیگر غلہ جات جمع کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ سرکار اپنے مریدین سے ہمیشہ کہتے تھے، دیکھو نوری گودام چاول و دیگر اناج سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا بغیر کسی دنیاوی فکر کے تم تمام احباب مع اہل خانہ خانقاہ کے چلوں اور تعلیمی حلقوں میں شرکت کر کر علم حاصل کرو۔
سرکار نور المشائخ کا وصال پرملال سن 1411 ہجری ربیع الآخر 14 کو تھا۔ 15 ربیع الثانی میں آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد ہر ماہ 14ویں شب کو بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کی ماہانہ فاتحہ خوانی ہونے لگی۔ اس عظیم الشان ماہانہ فاتحہ خوانی میں نوری مسکن کے تمام لوگ اور ہندوستان کے مختلف مقامات سے مریدین و متوسلین جوخ در جوخ شرکت کرتے ہیں۔ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو لنگر نوری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ سرکار خطب المشائخ کے ہدایات کے مطابق کروار کنڈ، ایلم گڑم، پارپورم، نوری آباد اور بلالی آباد میں بھی ماہانہ فاتحہ خوانی اور لنگر کا انتظامات شروع کر دیے گئے۔ قدیم ایام میں ہفتہ واری ذکری حلقوں میں لنگر کا اہتمام بہت نایاب و کمیاب تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور سرکاروں کے صدقے طفیل آج ہر ہفتہ واری حلقوں میں بڑے تزک و احتشام سے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے، جو سرکار خطب المشائخ کا صدقہ ہے۔ ہندوستان اور بیرون ہند میں سلسلے کے فروغ و اشاعت کی وجہ سے ہر سال ربیع الاول و ربیع الثانی کے چلوں میں ہزاروں مریدین پہنچتے تھے۔ مریدین کی کثرت سے خانقاہ عارفیہ تنگ ہونے لگی تو سرکار کے حکم کے مطابق خانقاہ سے متصل مشرقی حصے والی سنگلاخ زمین جو چٹانوں سے بھری ہوئی تھی، انسانوں اور مشینوں کے ذریعے ہموار کی گئی، اور ہر سال حسب ضرورت زمین مزید ہموار کر دی جاتی تھی۔ یہ سب سرکار کی دور اندیشی کی روشن دلیل ہے۔ سرکار کی پیشن گوئی کے مطابق سرکار کے وصال سے 1 سال پہلے وہ میدان آپ کے مریدین و متوسلین سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ الحمدللہ آج اسی میدان کے ایک کنارے پر آپ کی نورانی تربت اور درگاہ شریف قائم ہے۔ میرے عارف پیا، 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 میرے عارف پیا۔ سفر حج اور دعوتی و زیارتی اسفار۔ جس میدان میں آپ نے قدم رکھا، کامیابی آپ کی قدم بوسی کرتی نظر آتی ہے۔ سن 1995 عیسوی سے آپ کی قیادت میں آپ کے خلفاء و مریدین سفر حرمین شریفین طیبین کا آغاز کیا۔ کئی غریب و نادار، بیمار و لاچار لوگ آپ کی سرپرستی میں سفر عمرہ اور حج کی سعادتیں حاصل کی، جو آپ کی روحانی انقلاب کی بڑی دلیل ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ متمول حضرات پر حج کی فرضیت اور حکمت کے سلسلے میں آپ ہمیشہ بیان کرتے اور انہیں اس رکن کی ادائیگی کے لیے ابھار کر تیار کرتے۔ زاد راہ اور حج کے ایام میں اپنے اہل و عیال کو نان و نفقہ دینے پر اگر کوئی قادر ہے تو اس پر حج فرض ہے، یہ آپ کا عظیم فرمان تھا۔ سن 1994 میں کروار کنڈ عرس کے موقع پر جب آپ نے حج کے سلسلے میں اپنا فرمان جاری کیا تو کئی غریب لوگ بھی حج کی سعادت سے مالا مال ہوئے۔ الحمدللہ مجھے سرکار کے ساتھ کئی دفعہ حج اور عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس مبارک سفر کے لیے جو زاد راہ اور صحت مجھے میسر ہوئی وہ سب سرکار کی مرہون منت ہے۔ ہر سال سرکار اجمیر شریف اور گلبرگہ شریف جاتے اور کئی دفعہ سرکار نے بغداد کا سفر بھی کیا۔ پہلی مرتبہ سرکار عراق کے حکمران صدام حسین کے شاہی دعوت پر حیدرآباد کے بعض مشائخین کے ساتھ بغداد کا سفر کیا۔ اس کٹھن سفر میں آپ کی شریعت مطہرہ پر پابندی قابل ذکر ہے۔ کڑاکے کی سردی کی وجہ سے کئی لوگ لحاف اور رضائی اوڑھ کر گرمی کی تپش لے رہے تھے۔ اس روح فرسا صورت حال میں بھی آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی ادا کی۔ یہ روح پرور واقعہ سرکار مریدین کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے۔
ایک منہ برابر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی سے مریدین کو سخت تاکید کرتے تھے۔ جب آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار عالیہ میں پہنچے تو بڑے خاکساری و فروتنی کے ساتھ دربار کے خادم کو ہدیہ دے کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر جاروب کشی کرنے لگے۔ اس جاروب کشی کو آپ اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے تھے۔ جب دربار عالیہ کے سجاد نشین کے ہمراہ زیارت کرنے آئے تو مشائخین حیدرآباد نے آپ کا تعارف کیا۔ پھر جب دعا کی باری آئی تو سجاد نشین نے سرکار قطب المشائخ کو دعا کرنے کی درخواست کی اور کہا دعا کے لیے وہی مستحق ہے جو میرے جد اعلیٰ کے ظاہر و باطن کے عکس جمیل ہیں۔ پھر آپ نے ایک رقت انگیز دعا کی۔ پھر آپ کی دعوت پر بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سجاد نشین بارگاہ نوریہ عارفیہ میں پہنچے اور نوری مسکن اور سرکار قطب المشائخ کی خدمات سے متاثر ہو کر یہ تاریخی کلمات کہے کہ سرکار غوث اعظم کی تعلیمات اور روایت کی پاسبانی کرنے والی واحد خانقاہ حضور قطب المشائخ کی خانقاہ ہے۔ جس طرح مریدین و خلفاء کے ساتھ آپ سفر حج و عمرہ کرتے تھے، اسی طرح آپ کی خواہش کے مطابق عراق کی جنگ بندی کے بعد سن 2013 عیسوی کو خلفاء و مریدین کے ساتھ بغداد کا سفر کیا۔ اس روحانی سفر کا آغاز سید التابعین سیدنا حسن البصری رضی اللہ عنہ کی زیارت مبارکہ سے ہوئی۔ آپ کا قیام بھی بصرہ میں ہی تھا۔ زیارت کے بعد جب اپنے رہائش گاہ جا رہے تھے تو عراقی لشکر نے آپ کو اور مریدین کو روک کر کہا کہ آپ تمام لوگ فوری طور پر اپنے وطن لوٹ جائیے، کیونکہ عراق کی صورتحال ناگفتہ بحالات ہے، لہٰذا آپ ہندوستان واپس لوٹ جائیں۔ تو برجستہ سرکار قطب المشائخ نے کہا کہ میں بغداد میرے جد اعلیٰ سرکار قطب الاقطاب سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلاوے پر حاضر آیا ہوں۔ جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں واپس نہیں لوٹوں گا۔ یہ میری خواہش ہے، اس کی تعمیل آپ کا دینی فریضہ ہے۔ یہ سن کر وہ فوجی دستہ تیار ہو گیا اور سرکاری حفاظتی کارروائیوں کے ساتھ سرکار اور آپ کے مریدوں کو بغداد پہنچایا گیا۔ وہاں سے سرکار سیدنا احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کر کے نجف، کربلا، کوفہ کی زیارتیں بھی مکمل کر لی گئی۔ بغداد میں سرکار اور آپ کے خلفاء کو ایک مخصوص شاہی رعایت بھی دی گئی۔ 2018 میں ویل چیئر کے ذریعے آپ نے بغداد، اردن، فلسطین، اسرائیل، مصر اور بیت المقدس کا سفر طے کیا۔ ان مقدس اسفار میں اپنی جسمانی کمزوری و لاغری کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان اسفار کی اگر روداد تیار کی جائے تو ضخیم مجلدات درکار ہے۔ بغداد اور پھر سفر حرمین شریفین کے موقع پر خصوصی لنگر کا اہتمام کرتے، جو آپ کی امتیازی شان ہے۔ حج کے ایام میں مینا میں بھی لنگر کا تقسیم کیا جاتا تھا، جو بلا تفریق ہر کسی کو دیا جاتا تھا۔ ہر سال اجمیر شریف اور گلبرگہ شریف میں بھی آپ بڑے پیمانے پر لنگر کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح بغداد شریف میں بھی آپ زائرین کے مزاج کے مطابق لنگر تیار کرنے کا حکم فرماتے اور درگاہ شریف کے ذمہ داروں کو اس کی ذمہ داری سونپ دیتے تھے، جس کی وجہ سے درگاہ شریف کے اراکین ایک دن آپ کو اور جملہ مریدین کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ سرکار قطب المشائخ سے میری ذاتی تعلقات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جو بعد میں اللہ کے فضل و کرم اور سرکاروں کی نگاہ عنایت سے رشتہ داری میں بدل گئی۔ میں اس پر کتنا بھی ناز کروں کم ہے۔ عارف پیا میرے عارف پیا میرے عارف پیا۔ آپ کی گراں قدر تبلیغی خدمات۔ سرکار قطب المشائخ کی پاکیزہ زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ ایک لمحہ بھی رائگاں نہ کرتے، بلکہ ہمہ وقت آرام کیے بغیر دین کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہتے۔ دن رات مریدین کی تربیت، دین کی تبلیغ و اشاعت آپ کا وطیرہ رہا ہے۔ اس عظیم کام میں آپ کے زمانے میں کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب سلسلے کی شاخیں ہند و بیرون ہند میں جڑ پکڑنے لگے تو آپ مریدین کی تربیت کے لیے ہر جگہ سفر کرتے، سفر کی صعوبتوں کی ذرا برابر پرواہ نہیں کرتے تھے۔
عمر 80 پہنچنے کے بعد بھی اپنی جسمانی کمزوری اور بڑھاپے کی لاغری کا بالکل خیال نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ دین کی تبلیغ اور خلق خدا کو وصل مولا تک پہنچانے کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ تعلیم و تربیت کے پیش نظر ہند و بیرون ہند کا سفر کرتے، اہل کیرلا سے خاص نسبت اور محبت کے خاطر کئی دینی جلسوں میں خود شرکت کرتے، مہینے میں 2 یا 3 بار کیرلا آتے اور عوامی جلسوں میں خطاب بھی کرتے۔ فروغ تعلیم کے سلسلے میں مریدین کو کافی ابھارتے اور دینی درسگاہیں قائم کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ سرکار نور المشائخ کا قائم کردہ جامعہ نوریہ حیدرآباد کے آپ ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے بنفس نفیس ایک دینی گلشن بنام جامعہ عارفیہ نوریہ بھی قائم کیا، جس میں ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ان طلباء کی مکمل کفالت، رہن سہن، طعام و قیام اور علاج و معالجہ سب مفت ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ و دیگر لوگوں کا مشاہرہ، طلباء کو ماہانہ وظیفہ اور سال میں 2 مرتبہ مفت کپڑوں کی تقسیم، یہ سب آپ خود کیا کرتے تھے۔ بقر عید اور سرکار نور المشائخ کے عرس کے موقع پر کپڑوں کی تقسیم قابل ستائش عمل ہے۔ جبل العارف سے متصل خانقاہ عارفیہ میں سالانہ 2 چلوں میں آنے والے ہزاروں مریدین مرد و خواتین کے سارے انتظامات مفت کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے موقع پر نوری مسکن کے ہر فرد کو عید کے کپڑے بھی مفت دیے جاتے ہیں۔ سرکار ہمیشہ یہ برملا اعلان کرتے تھے کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو تو وہ مع اہل و عیال حیدرآباد نوری مسکن تشریف لائے۔ زندگی کے سارے انتظامات یہ بندے ناچیز تیار کر رکھا ہے، آپ صرف تحصیل علم کے لیے اپنی قیمتی وقت نکالے اور نوری مسکن آ جائے، یہ بندہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ سرکار کا ایک ہی نصب العین ہے کہ کسی بھی طرح لوگ درس توحید سے روشناس ہو اور اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ روحانی دنیا کے آپ بے تاج سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال منتظم بھی تھے۔ کئی دینی ادارے اور مدارس قائم کیے اور ایسے ہی صنعتی دنیا میں بھی آپ نے مثال قائم کی۔ طبی شعبے میں بھی آپ نے بے نظیر ادارے قائم کیے۔ العارف جنرل ہاسپٹل اور یونانی ریسرچ سینٹر اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ علاج و معالجے کے لیے ایک مرکز قائم کرنا سرکار نور المشائخ کی دیرینہ خواہش تھی، جس کو آپ نے بحسن خوبی شرمندہ تعبیر کر دکھایا۔ شیخنا 6 جہت شخصیت کے مالک تھے، اس کے باوجود خاکساری و فروتنی کے اعلیٰ مثال تھے۔ اسی وجہ سے کئی سارے دینی مناصب و اعزاز و اکرام آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے نظر آتے ہیں، جو ذیل میں ترتیب وار درج کیے جاتے ہیں۔ قومی صدر مجلس کل ہند علماء اہل سنت و جماعت، صدر عالمی جمعیت المشائخ، چیئرمین العارف حج ایسوسی ایشن، بانی جامعہ عارفیہ نوریہ، کرسپانڈنٹ نوریہ عربیہ کالج، بانی العارف جنرل ہاسپٹل اینڈ یونانی ریسرچ سینٹر۔ اس کے علاوہ کئی سارے دینی مناصب آپ کے بارگاہ میں پڑے رہتے تھے۔ ان سب کے باوجود آپ خود کو ایک بندہ بے مقدار کی حیثیت سے اپنا تعارف پیش کرتے تھے۔ آپ کی کرشماتی شخصیت حدیث نبوی سید القوم خادمہم کے مصداق اتم تھی۔ سرکار خطب المشائخ روحانی دنیا کے بے تاج سلطان، عظیم رہبر اور بے مثال مصلح تھے۔ میرے عارف پیا، 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 میں ہوں تم پر فدا، میرے عارف پیا، میں ہوں تم پر فدا، صدقہ دے دو شاہ، صدقہ حاصل ورا، نام لیوا تمہارا میں مولا صدا۔ میرے عارف پیا، میرے عارف پیا،
میرے عارف پیا 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 میرے نوری ثانی 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 میرے نور سرکار شمس المشائخ سید احمد محی الدین جیلانی المعروف نوری شاہ ثانی طول اللہ عمرہ و ادام ظلہ علینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ، روحانیت کے عظیم پیشوا و امام سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے 21ویں پوتے حضور نور المشائخ سید نوری شاہ جیلانی رضی اللہ عنہ کے سچے جانشین و خلف اکبر حضور قطب المشائخ کی صحبت بافیض کے تربیت یافتہ اور آپ کے علمی و روحانی فیضان کے امین و وارث حضور شمس المشائخ سید احمد محی الدین جیلانی عرف نوری شاہ ثانی جیلانی ادام اللہ ظلہ علینا اس دور کے عظیم مصلح اور اپنے اسلاف کے سچے جانشین ہیں. میرے نوری ثانی میرے نوری ثانی میرے نوری ثانی میرے سرکار قطب المشائخ نے اپنی خاص تربیت اور فیضان نظر سے جام توحید پلا کر خلق خدا کو وصل مولا کے لیے جس عظیم سپوت کو تیار کیا اس ذات ستودہ صفات کا نام ہے حضور شمس المشائخ سید احمد محی الدین جیلانی المعروف نوری شاہ ثانی طول اللہ عمرہ. نوری ثانی میں ہوں تم پر فدا صدقہ دے دو شاہ صدقہ عارف پیا نام لیوا تمہارا میں مولا صدا. میرے نوری ثانی میرے نوری ثانی میرے نوری ثانی میرے نوری ثانی. 60 سال تک سرکار قطب المشائخ کو نرینہ اولاد نہیں تھی. پھر دعائے شبینہ و گریہ زاری کے نتیجے میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سرکار قطب المشائخ کے گھر سرکار نوری شاہ ثانی پیدا ہوئے. بچپن میں پیار و لاڈ سے آپ کو سب سرکار نوری پاشا کہا کرتے تھے. سرکار قطب المشائخ کے سائے عاطفت میں آپ پروان چڑھتے گئے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی آپ ہی کی نگرانی میں ہوئی. جس طرح سرکار نور المشائخ نے سرکار قطب المشائخ کو دکن کی عظیم دینی درسگاہ ازہر ہند جامعہ نظامیہ میں لے گئے تو اس وقت کے عظیم عالم دین حضرت صالح بن سالم باحتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور آپ کے اس فرزند ارجمند کو نظامیہ کی تعلیم کی ضرورت نہیں بلکہ آپ ہی کی روحانی پرورش میں یہ بچہ ترقی کی راہ طے کرے گا. ضرورت ہو تو ہم خانخواہ میں آ کر پڑھا دیں گے. حضرت صالح بن سالم باحتاب علیہ الرحمت والرضوان کے ہدایات کے مطابق سرکار نور المشائخ نے اپنی خاص خانقاہی نظام میں رکھ کر قطب المشائخ کو تیار کیا. اسی طرح قطب المشائخ نے بھی اس در یتیم فرزند ارجمند کو بھی اپنی تربیت اور کڑی نگرانی میں رکھ کر زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا. سرکار نوری شاہ ثانی دام ظلہ اپنی دور شباب میں ہی عوامی جلسوں میں پرمغز خطابات کیا کرتے تھے. آج لاکھوں مریدین کی روحانی تربیت کی پوری ذمہ داری سرکار نوری شاہ ثانی دام ظلہ بحسن خوبی انجام دیتے ہیں. ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ یہ سب سرکار عارف پیا کا فیضان ہے جو سرکار نوری شاہ ثانی کے شکل میں ہم محسوس کر کے محظوظ ہو رہے ہیں. سرکار قطب المشائخ ہمیشہ کہا کرتے تھے میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ سب قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر
کر رہا ہوں، کسی ایرے غیرے نتھوے خیرے کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں۔ اسی طرح سرکار نوری شاہ ثانی دام ظلہ بھی قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر ہی تقریریں کرتے ہیں۔ 60 سال کی مسلسل دعاؤں کے نتیجے میں حضور قطب المشائخ کو یہ عظیم نوری پیکر بشکل فرزند سن 1994 عیسوی 26 ستمبر کو سرکار نوری شاہ ثانی پیدا ہوئے۔ سرکار قطب المشائخ کی خاص نگرانی میں اس نوری فرزند سرکار نوری شاہ ثانی دام ظلہ کی پرورش ہوئی۔ پھر 15 سال کی ننھی عمر میں آپ اپنے پیر و مرشد سرکار قطب المشائخ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر سلسلے نوریہ عارفیہ میں داخل ہوئے۔ پھر اشارے غیبی پا کر حضور قطب المشائخ نے آپ کو اپنا جانشین اور ولی عہد قرار دیا۔ یہ مبارک اعلان حضور قطب المشائخ نے 2007 عیسوی مئی 2 کو منعقد ہونے والے فیضان نوری کے عوامی جلسے میں کیا۔ روحانیت کی یہ عظیم ذمہ داری اور جانشینی کو سرکار شمس المشائخ نے بحسن و خوبی نبھا رہے ہیں۔ دادا سرکار نور المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و حکمت اور حضور قطب المشائخ کی دور اندیشی و روحانی قیادت کی تراش و خراش سرکار شمس المشائخ کے پیکر بشری میں شامل ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ گم گشتگان راہ حق 3 دہائیوں سے آپ کا فیضان پا رہے ہیں اور بے وقعت ذرے آپ کے نورانی صحبت بافیض میں آ کر ستاروں کی طرح تاباں اور درخشاں ہیں۔ سرکار نوری شاہ ثانی دام ظلہ اپنے پیر روشن ضمیر سرکار عارف پیا کی صحبت بافیض میں رہ کر سلوک کی کھٹن منازل طے کی اور حضر و سفر میں آپ کے دست و بازو بن کر سراپا خدمت کرتے رہیں۔ آپ کی باتوں سے حکمت و دانائی سوتے پھوٹنے لگی۔ مزید برآں یہ کہ قیادت کے اعلیٰ نمونے پیش کیے جسے دیکھ کر بڑے بڑے تجربے کار دنگ رہ گئے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے ذریعے آپ نے پیر و مرشد کی رضا حاصل کرتے رہیں۔ پھر وہ مسعود گھڑی بھی آئی کہ بیت العارف کے ایک عظیم الشان اجلاس جو 1433 ہجری ربیع الثانی 8 بمطابق 2012 عیسوی مارچ 2 بروز جمعہ بعد نماز مغرب منعقد ہونے والے عظیم الشان جلسے میں آپ کو خلافت نوریہ و عارفیہ سے سرفراز کیا گیا اور نوری شاہ ثانی خلافتی نام قرار دیا گیا۔ میرے نوری ثانی، میرے نوری ثانی، میرے نوری ثانی، میرے۔ اس عظیم الشان اجلاس میں ملک و بیرون ملک کے کئی سارے خلفاء اور مریدین نے شرکت کی اور اس حسین و روح پرور منظر کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ جب خلافت کا اعلان ہوا تو محفل میں چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فلک شگاف نعروں سے سما گونجنے لگا۔ در حقیقت یہ خلافت و جانشینی کا صرف اعلان نہیں بلکہ ایک عہد زریں کی نوید مسرت اور مژدہ جاں فضا تھا۔ اس جلسے میں امت مسلمہ کے علماء کرام و سادات عظام اور شیوخ جامعہ نظامیہ بھی شریک محفل رہے۔ سرکار شمس المشائخ کی مقناطیسی شخصیت سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب غزالی کیفیتوں سے مالا مال ہے۔ آپ کا عزم ہمالیہ سے بلند، دل آب زمزم کی طرح شفاف، نظر آفتاب کی طرح روشن، فکر دریاں کی طرح روا، علم سمندر کی طرح وسیع، عقل چراغوں کی طرح نور افروز، کلام شہد کی طرح لذیذ اور آپ کا مزاج عالی پھولوں کی طرح نازک و شگفتہ ہے۔ الغرض اس مرد خلندر کی خوبیوں اور کمالات ظاہری و باطنی کو تحریر کی روشنائی میں تو شاید منتقل نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ ہیتے تحریر میں لایا گیا ہے اس سے کہیں بالا تر ہے آپ کی ذات ستودہ صفات۔ اللہ تبارک و تعالی اس مقناطیسی شخصیت کے فیضان علمی سے ہم غریبوں کو مالا مال فرمائے۔ نوری ثانی، میرے نوری ثانی، میرے
سرکار عارف پیا کے وصال سے قبل ایک پروگرام کے بعد جب آپ خلفاء سے گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کیرلا میں سلسلے کی ایک مسجد تعمیر کی جائے، تو اس فقیر نے سرکار سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت فرمائیں گے تو کنڈوٹی خانقاہ سے متصل جو زمین خریدی گئی ہے وہی نئی مسجد تعمیر کی جائیں گی، تو فوراً آپ نے اجازت بھی دے دی۔ مسجد کی تعمیر کے متعلق سرکاری دستاویزات کا کام جاری ہی تھا کہ سرکار عارف پیا کا وصال ہو گیا۔ سن 2022 عیسوی مارچ 13 کو سرکار خطب المشائخ اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ پھر مسجد کی تعمیر کی اجازت لینے کے لیے جب سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ابا حضور کی دیرینہ خواہش تھی، لہٰذا مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے میں خود حاضر آؤں گا۔ پھر 2022 عیسوی اپریل 2 کو سنگ بنیاد کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اس سے پہلے سرکار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چہلم شریف اور سفر عمرہ کے بعد ہی تبلیغی دورے کیے جائیں گے، لیکن مشیت الہی اور مولا کی رضا کو مقدم رکھ کر سرکار کنڈوٹی خانقاہ تشریف لائے۔ ہزاروں مریدین اور سلسلے کے تمام خلفاء اور عوام الناس نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس شاہی استقبال میں خلفاء و مریدین کے علاوہ عوام الناس کا ایک جم غفیر موجود تھا۔ الحمدللہ یہ عوامی ہجوم آپ کی قیادت اور روحانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ اپنے والد گرامی قدر سرکار عارف پیا کے سچے جانشین ہی نہیں بلکہ روحانیت اور تصوف میں آپ کے نقش قدم پر چل کر اعلیٰ منازل حاصل کیے، اور خاص طور پر جب سرکار عارف پیا مرگ علالت میں تھے اس روح فرسا لمحات میں نوری مسکن سے جڑے تمام ادارے اور ذمہ داریوں کو آپ نے تنے تنہا نبھایا۔ سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ نے اپنے والد گرامی حضور عارف پیا رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ زندگی کو مشعل راہ بنا کر اپنی تمام خانقاہی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھا کر آپ نے خلفاء اور سلسلے کے تمام مریدین کو تشفی بخشی۔ اس کے علاوہ سلسلے کے خلاف اٹھنے والی ہزیہ گویوں کا قرآن و حدیث کے ذریعے منہ توڑ جواب دے کر دشمنان دین کو مسکت کیا۔ سرکار شمس المشائخ کی تقریروں میں درد دل، سوز دروں اور نالے نیم شبی آپ کے خطبات کا خاصہ ہے۔ حضور عارف پیا کے حیات مبارکہ اور بعد وصال بھی آپ نے کئی سارے پیچیدہ مسائل کو اپنی خداداد قیادتی قابلیت اور دور اندیشی سے حل کیا۔ والد گرامی نے جن کاموں کو شروع کیا تھا اور جن اداروں کی سرپرستی کرتے تھے ان سب کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نبھا رہے ہیں اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں۔ خانقاہی نظام میں آپ نے کافی تجدیدی کارنامے انجام دیے، جیسے سالانہ 2 چلے ہوتے تھے، ابھی مزید ضرورت مندوں کے پیش نظر 10 دن کے چلے بھی خانقاہ میں جاری ہے، جس میں آنے والے ہزاروں مریدین کے لیے سہولیات میں کافی بہتری لائی گئی۔ یہ خانقاہی نظام میں وسعت و کشادگی آپ کا طر امتیاز ہے۔ آرام پرستی کو خیر آباد کہہ کر آپ الحمدللہ ہمہ وقت تبلیغی دورے میں رہتے ہیں۔ ہند و بیرون ہند میں کیے جانے والے عرفانی و نورانی خطابات سن کر بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی حیران ہیں۔ منبر پر جب آپ جلوگر ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بغداد سے قادری فیضان برس رہا ہے۔ 2015 عیسوی میں سرزمین کنڈوٹی میں 3 روزہ عظیم الشان تربیتی اجلاس میں 3 دن سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ نے خصوصی خطابات فرمائے۔ اس 3 روزہ پروگرام میں سرکار عارف پیا بسبب علالت حاضر ہو نہ سکے تو سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ نے سورہ فاتحہ کو بنیاد بنا کر ایک مسلمان کی زندگی کے لیے ضروری احکام 3 دن تک بیان کرتے رہے۔ اس کنڈوٹی کے پروگرام میں سامعین میں مخالفین و معاندین بھی تھے جو خطاب سننے کے بعد
آپ سے کافی متاثر ہو کر یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے کہ یہی کہنا چاہیے، یہی ہمیں سننا بھی چاہیے، یہ باتیں اور کہیں نہیں ملتی۔ خطابات کا یہ نرالا انداز آپ کو آپ کے والد گرامی حضور عارف پیا سے ورثے میں ملا ہے۔ عموماً سرکار عارف پیا آپ کے کلیدی خطاب سے پہلے سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ سے خطاب کرواتے اور اپنے علمی و روحانی فیضان سے مالا مال کرتے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو راہ سلوک کی تعلیمات بآسانی ذہن میں نقش ہو جاتے تھے۔ سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ کی سرپرستی میں جو بھی نوری مسکن اور عارف مسکن میں ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، وہ سب سرکار خطب المشائخ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کا تسلسل ہے۔ سرکار نور المشائخ کے درگاہ شریف کے ارد گرد حصار بندی فرما کر درگاہ کی حفاظت فرمائی، عارف مسکن کے روڈ کو وسیع فرما کر سہولیات میں اضافہ فرمایا۔ سرکار خطب المشائخ کے روضہ مبارکہ کی پرشکوہ عمارت زیر تعمیر ہے اور خانقاہ عارفیہ سے متصل زمین کو مٹی بھر کے ہموار کر کے مضبوط دیوار سے حصار بندی کر دی گئی۔ میدان کے قریب قبرستان کے اوپر سلیب ڈال کر استعمال کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ عرس و دیگر خانقاہی تقریبات میں زمانے کے تقاضے کے مطابق اور جدید طرز کے شامیانے کے انتظامات اور عرس و دیگر مواقع پر مہمانوں کے لیے اعلیٰ و لذیذ قسم کے پکوان، یہ سب آپ کے انقلابی اقدامات ہیں۔ ہر مواقع پر اعلیٰ معیار کے انتظامات فراہم کرنے میں آپ کی دلچسپی قابل ذکر ہے۔ راہ تصوف میں اپنے اسلاف و اجداد کے نقش قدم پر چل کر تزکیہ قلوب کی ذمہ داریاں آپ بہت ہی اچھوتے انداز میں نبھا رہے ہیں۔ بالخصوص 20ویں صدی کے عظیم روحانی پیشوا سرکار نور المشائخ اور آپ کے خلف اکبر خطب المشائخ کے تجدیدی کارناموں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اتنی کم عرصے میں روحانی دنیا میں اتنا بڑا مقام حاصل کرنا آپ کا ہی حصہ ہے۔ خلق خدا کو واصل اللہ کر کے یہ مینار نور یعنی سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ، سرکار نور المشائخ اور خطب المشائخ کے جلووں اور علمی فیضان کو پوری دنیا میں بکھیر رہے ہیں۔ سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ، سرکار خطب الاقطاب سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اور آپ کے جد امجد نور المشائخ اور والد گرامی حضور خطب المشائخ کے عکس جمیل اور پرتو نور ہے۔ توحید خالص کا جام پلا کر خلق خدا کو واصل اللہ کرنے کا عظیم الشان کارنامہ سرکار نوری شاہ ثانی دامت ظلہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم غریبوں پر بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اس سلسلے نوریہ و عارفیہ سے جڑ کر راہ سلوک کی تعلیم حاصل کرنے کا حسین موقع دستیاب ہوا۔ سلسلے نوریہ عارفیہ نے اپنے روحانی اثر و رسوخ سے مریدین اور متوسلین پر دیر پا نقوش مرتسم کیے۔ اسی کا نتیجہ کہیے کہ اس کے قوس و قزح ہندوستان ہی نہیں بلکہ دور دراز ممالک میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس مرد خلندر نے اپنی نفسانیاتی آرام و راحت کو خیرآباد کہہ کر مریدین کی تعلیم و تربیت میں اپنے عہد شباب کو لگا دیا۔ اپنی روحانی تعلیم اور صوفیانہ اصولوں سے انسانی معاشرے کی ایسی تعمیر کی جس کی بنیاد اخوت و بھائی چارگی اور باہمی الفت و محبت پر قائم ہے۔ مادہ پرستی کی اندھیر نگری میں توحید ربانی اور روحانیت کا چراغ روشن کیا۔ آپ کی بصیرت، قیادت اور علمی استعداد کا سکہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند میں بھی قائم ہے۔ اس مرد حق آگاہ کی لیل و نہار اور صبح و مساء سواد اعظم اہل سنت کی احیاء میں گزرتی ہے۔ آپ کی اس روحانی تعلیم کا اثر کہیے کہ دلوں کی دنیا میں ایک عجیب و غریب انقلاب کی دستک سنائی دے رہی ہے۔ حضور شمس المشائخ جیسے عظیم روحانی پیشوا کی زندگی کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ میرے شکستہ حروف ان کی حریم فکر و عمل کی نظر ہے۔ یہ سوانحی خاکہ اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اور اپنے مشائخین کی بارگاہ میں نذران عقیدت ہے۔
ہم ان کی طرح تو ہرگز نہیں بن سکتے، لیکن انہوں نے جس راستے پر چل کر دکھایا ان کے نقش قدم کو مشعل راہ بنا کر ضرور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ سرکار نور المشائخ فرمایا کرتے تھے، میری طرح بننے کی کوشش کرو، اگر نہیں بن سکتے تو میرے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان بزرگان دین کا نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ یہ مذکورہ بالا تحریر اسی کامیابی کے حصول کی ایک ادنا کاوش ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، یعنی انبیاء سابقین کا ذکر عبادت اور صالحین کا ذکر کفارے ذنوب یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے کل انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اے پروردگار عالم، ہم نے تیرے محبوب بندوں کی زندگی کو بیان کیا اور سنا، ہمیں ان کی تعلیمات و ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ان کی پاکیزہ زندگی کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین و اقارب کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ حضور شمس المشائخ طول اللہ عمرہ کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، ہمارے مشائخین کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان محبوب بندوں کی جماعت میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عارف پیا، 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 میں ہوں تم پر فدا، نام لیوا تمہارا میں مولا سدا۔ میرے نوری ثانی، 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 میرے نوری ثانی۔